جب موسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو ان کے جو چہرہ ہے یا ہاتھ پاؤں ہیں بے رونق ہو جاتے ہیں خشکی کی وجہ سے. اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ مہنگی کریموں کو استعمال کرنے کی بجائے یہ استعمال کریں، اس سے زیادہ اچھا رزلٹ ملے گا اس کا. اس سے جو آپ نے زردی بتائی ہے اسمیل نہیں آئے گی؟ اس سے تو اسمیل آتی ہے. ہاں، یہ بات آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، سب کا فائدہ ہو جائے گا. کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ جس سے وہ جو ایڑیاں ہیں ٹھیک ہو جائیں اور اس کا علاج جو ہے وہ گھر سے ہی ممکن ہو. جو نسخہ بتانے والا اس نے نسخہ صحیح بتایا ہوتا ہے، لیکن ہماری چونکہ تشخیص غلط ہوتی ہے تو ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں وہ اس نے نسخہ صحیح نہیں بتایا. آپ علاج ایسا بتائیں کہ وہ جو پاؤں کی اسمیل ہے وہ کس طریقے سے ختم کی جا سکتی. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں پورا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. یہ جب ریئیکشن کرتی ہے نا کسی کی جلد کے اوپر تو الٹا نقصانات ہوتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بشارت، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب روایت پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، جن کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے کہ خشکی کی وجہ سے چہرے کا، ہاتھ پاؤں کا بے رونق ہو جانا، جس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا جو آسان ترین گھریلو علاج ہے وہ کیا ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے. عموماً سردیوں میں دیکھا گیا ہے کہ ہونٹ پھٹ جاتے ہیں اور پاؤں جو ہیں ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، ہاتھ جو ہیں وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سردی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے پھٹ جاتے ہیں. تو وہ کیوں پھٹتے ہیں؟ کیا ہماری جو خوراک ہے اس کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے، سردی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور سردی کے اندر بھی کیا ہم پانی نہیں استعمال کرتے، یہ وجہ اور سبب ہوتی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کے نہیں پھٹتے، تو جن کے پھٹتے ہیں کیوں پھٹتے ہیں، یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے. ہم چلتے ہیں حکیم صاحب کی جانب. حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. حکیم صاحب، عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو خواتین زیادہ تر متاثر ہوتی ہیں کیونکہ صنف نازک ہیں ان کو، اور اسی طرح جو بچے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں جب موسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو ان کے جو چہرہ ہے یا ہاتھ پاؤں ہیں بے رونق ہو جاتے ہیں خشکی کی وجہ سے. تو اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پہ آپ یہ بتا دیجئے، اور اس کا جو آسان ترین علاج ہے وہ بھی آپ بیان کر دیجئے. جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب سے ہی موسم چینج ہوتا ہے تو اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے کہ خشکی کیوں آتی ہے، کیونکہ گرمی چل رہی ہوتی ہے، ہم پانی کثیر مقدار میں پی رہے ہوتے ہیں. جیسے موسم ٹھنڈا آتا ہے تو ہم یکدم ہی پانی جو ہے 1-2 گلاس پہ آ جاتے ہیں. اب موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پانی کم ہوا، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی. اب اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر ڈرائنس آ جاتی ہے، خشکی آ جاتی ہے. پھر کھانے پینے میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، اس موسم میں جیسے سردی آتی ہے چائے کو بڑا دل کرتا ہے، پھر فاسٹ فوڈ، ینگس فوڈ کو بڑا دل کرتا ہے، گوشت کھانوں کو زیادہ دل کرتا ہے، وہ میتھی آ جاتی ہے. کوئی ایسی چیزیں ہم کھانے میں کھاتے ہیں جن سے ڈرائنس اور بڑھ جاتی ہے. پھر ہم پانی بھی نہیں پیتے. ٹھیک ہے، پانی بعض اوقات اس وجہ سے بھی نہیں کئی لوگ پیتے کہ باہر جانا ہے، پانی پیا تو پیشاب آ جائے گا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ پانی کی مقدار کو بڑھایا جائے. کم از کم 8 گلاس پینے چاہیے، اور پانی نیم گرم ہو، ٹوٹی کا نہیں، نیم گرم پانی. اس سے آپ کے اندر خشکی ختم ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے، ہمیں خوراک میں سبزیاں استعمال زیادہ کریں، جوسز استعمال کریں، پھر دیسی گھی سالن میں استعمال کریں اگر گنجائش اللہ نے دی ہے، یا روغن بادام یا زیتون آئل دودھ میں ڈال کے پئیں تاکہ جو ڈرائنس ہے وہ ختم ہو سکے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے چہرے کے اوپر خشکی ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں کے اوپر خشکی ہے، بے رونق ہو چکی ہیں، جیسے خشکی پڑتی ہے نا، جتنا مرضی خوبصورت چہرہ ہو، جب خشکی ہو جائے نا تو عجیب سی بے رونقی آ جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، بڑا آسان سا آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں. عرق گلاب لینا ہے اچھا والا. عرق گلاب کے اندر اگر آپ نے 1 بوتل لی ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی گلیسرین ملا لیں. گلیسرین ملا کے اس میں تھوڑا سا لیمن کا جو رس ہے وہ ملا دیں. رات کو جب سونے لگیں تو اپنے ہاتھوں پہ بھی ایسے مالش کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد چہرے کے اوپر بھی ایسے لگا لیں، پاؤں کے اوپر بھی لگا لیں. لیمن کی جگہ پہ سرکہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، لیمن کا رزلٹ بڑا اچھا ہے. یہ گلیسرین عام بازار سے بڑی سستی سی مل جاتی ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ لیں آپ کا نا 200-300 روپے میں پورے مہینے کا 2 مہینے کا آپ کے پاس مٹیریل تیار ہو گیا ہے. اس کے استعمال کرنے سے جب آپ سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، آپ کا چہرہ تر و تازہ ہوگا، نرم ہوگا، خشکی
چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، 2-4 دنوں میں. صحیح. تو یہ سب سے پہلے تو یہ کام اس کے ساتھ کریں. لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ ڈرائنس جو اندر غذا آپ کھا رہے ہیں تو وہ غذا جو ہے گرم تر یا تر گرم چیزیں جو ہیں وہ زیادہ استعمال کریں. عموماً ایسا دودھ ہوتا ہے کا کہ استعمال بھی بڑھا دیا خشک جائے. میوہ جات لوگ استعمال کرتے ہیں. بالکل وہ ڈرائی فروٹ آ جاتا ہے. تو اس میں چنے، بنے چنے بہت کھاتے ہیں، تو اس میں کوشش کریں کہ آپ آئلی چیزیں بھی استعمال کریں. ٹھیک ہے، اگر یہ کھانی بھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایسی آئلی چیزیں چیزیں بھی کھائیں جس میں استعمال کریں. آئل ہو. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ والا مسئلہ نہیں بنے گا. صحیح. اس سے نا ڈرائنس ختم ہو جائے گی، خشکی ختم ہو جائے گی. کچھ میری پیاری بہنوں کی، ماؤں کی یا بیٹیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا چہرہ بڑا دلکش نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، چمکتا ہوا نظر آئے. ایسی تو اس کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے. ایک تو پانی زیادہ پئیں. جس موسم میں انگور آ جائے، جو بندہ ڈیلی مرد ہو یا عورت ہو آدھا پاؤ یا پاؤ انگور لے کے کھاتا ہے نا میٹھے، 1 مہینے بعد اس کا آپ چہرہ دیکھیں، آپ خود پریشان ہو جائیں گے. اتنی جلدی اس کا چہرہ وائٹ بھی ہو گیا اور دلکش خوبصورت بھی ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے. اور ایپل کا استعمال بڑا اچھا ہے. صحیح. اس کے اندر بھی ایسی انار بھی خصوصیات اسی ہیں. موسم میں آتا ہے. ہاں، انار، ایپل اور انگور اور امرود، یہ 4 پھل اس موسم میں جب آئیں تو زیادہ کھائیں. انشاءاللہ آپ کو خشکی ہوگی نہیں، اور آپ اپنے چہرے پہ دیکھیں گے دلکشی دیکھیں گے، خوبصورتی دیکھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے. اگر آپ 5 وقت نماز پڑھیں، 5 مرتبہ وضو کریں گے تو آپ کے چہرے کے اوپر جو رونق آئے گی نا، پھر لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی عزت ڈال دیتا ہے. تو اس میں وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا آسان سا میں نسخہ بتا دیتا ہوں. لیمن لے لیں، کوئی 20 ڈراپ، 20 قطرے لیمن کے لے لیں. 2 چمچ روغنے بادام کے لے لیں. یہ دونوں چیزیں ان کو آپس میں مکس کر کے، تو اس کے اندر آپ نے ایک انڈا لینا ہے. انڈا جو ہے نا اپنے وہ دیسی بھی لے سکتے ہیں، فارمی بھی لے سکتے ہیں. اس کی جو اندر زردی ہوتی ہے صحیح. وہ آپ نے لینی ہے. 1 زردی، 2 چمچ روغنے بادام کے، اور اس کے ساتھ آپ نے 20 قطرے لیمن کا رس. اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں. پھینٹنے کے بعد جھاگ بن جائے گی، اور کسی بوتل میں ڈال کر رکھ دیں. اب اس کو روزانہ 10 سے 15 منٹ اگر آپ ایسے مالش کر لیں گے چہرے کے اوپر، پورے چہرے کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر، یقین کریں آپ کا چہرہ ایک تو تر و تازہ، اور جو آپ کے وہ باہر سے ڈسٹ پڑتی ہے، مٹی وغیرہ، وہ ساری اتر جائے گی. چہرہ بے رونق تھا وہ چہرہ رونق آ جائے گی. ٹھیک ہے، تر و تازگی آ جائے گی. ٹھیک ہے، خوبصورتی آ جائے گی، گلو آ جائے گی. تو آپ کے لیے یہ اتنا زبردست ہے. دیکھیں سستی سی چیزیں ہیں، گھر میں لے کے خود بنائیں اور استعمال کریں. مہنگی کریموں کو استعمال کرنے کی بجائے یہ استعمال کریں، اس سے زیادہ اچھا رزلٹ ملے گا اس کا. اس سے جو آپ نے زردی بتائی ہے اسمیل نہیں آئے گی؟ اس سے تو اسمیل آتی ہے. ہاں، یہ بات آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، سب کا فائدہ ہو جائے گا. جب اس میں روغنے بادام ڈالیں گے نا اور لیمن ڈالیں گے تو اس کی اسمیل آئے گی نہیں. صحیح. یہ اس کے اینٹی ڈوٹ کہہ لیں. ٹھیک ہے، جن کو لیمن سے کچھ الرجی ہے تو لیمن نہ ڈالیں. ارکے گلاب وغیرہ ارکے گلاب ڈال لیں. بڑی بہترین بات کی. ارکے گلاب بہت زبردست چیز ہے. اگر آپ ڈیلی ارکے گلاب سے اپنا چہرہ صاف کر لیں تو کمال کی چیز ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا. حکیم صاحب، چہرے کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے تو واقعتاً چہرے کی جو رونق ہے وہ جب زائل ہوتی ہے تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تمام حضرات کو ہی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عمر کے کسی بھی حصے میں ہو. تو ہونٹ جو ہیں خشکی کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، ان کے لیے آپ کوئی خاص نسخہ بتا دیجیے آسان ہو جو گھر میں تیار کر سکیں خواتین. اس میں سب سے پہلا کام تو جو میں نے پہلے بھی بات کیا کہ ڈرائنس آتی ہے جب آپ پانی نہیں پیتے. ایک تو پانی کی مقدار کو بڑھائیں. صحیح. اس کے ساتھ جو نسخہ ہے بڑا ہی کمال کا ہے، وہ آپ چند دن کے استعمال سے ہونٹ جو پھٹ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. بڑی سمپل سی چیز ہے. آپ نے تربوز کھایا، تربوز کے بیج سنبھال لیں، نہیں تو یہ پنسار اسٹور سے بھی مل جاتے ہیں. صحیح. تربوز کے بیج لیں، اس کو آپ نا پانی میں اچھی طرح گرینڈ کر لیں، یعنی کہ اس کو کوٹ لیں. کوٹ لیا. اب روزانہ کیا کرنا ہے آپ نے، اس کو اپنے ہونٹوں پہ نا لگا لینا ہے. آپ نے 15 دن کرنا ہے، انشاءاللہ فرق دوسرے تیسرے دن ہی پڑ جائے گا. 15 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں اکثر مکھن یا ملائی پڑی ہوتی ہے. مکھن بھی بڑی بہترین چیز ہے اور ملائی بھی بڑی بہترین چیز ہے. فوری طور پر رزلٹ. چائے بند کر دیں، دودھ میں دیسی گھی یا روغنے بادام پینے سے بھی 1 ہفتے میں ہونٹ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، خشکی ختم ہو جاتی ہے. اگر ہونٹوں کو آپ نے اب پھٹے جو تھے وہ تو ٹھیک ہو گئے، لیکن آپ چاہتے ہیں ہونٹ خوبصورت ہوں، ریڈ کلر کے ہوں اور باریک نظر آئیں، تو اس کے لیے آپ اس کا زعفران لیں تھوڑا سا، اور ارکے گلاب لیں تھوڑا سا. زعفران اور ارکے گلاب ان کو ملا کے تو وہ آپ نے ڈیلی ہونٹوں کے اوپر لگا لینا ہے. روئی کے ساتھ لگا لیں یا ہاتھ کے ساتھ،
تو آپ 15 سے 20 دن کریں گے یا مہینہ کریں گے، ہونٹ آپ کے سرخ بھی ہو جائیں گے، خوبصورت بھی ہو جائیں گے. یہ بڑی بہترین چیز ہے. اچھا، جس طرح آپ نے بتایا 1 ہفتہ یا 15 دن، تو یہ دورانیہ زیادہ نہیں، خاص طور پہ جب ہونٹ بہت زیادہ پھٹ جاتے ہیں نا، درمیان سے ہونٹ جو ہے وہ، اور پھر خون بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. خون نکلنا شروع ہوتا ہے. یہ آپ کی بات بڑی زبردست ہے. فوری جو علاج یہ ہے، فوری علاج. آپ جب ملائی لگائیں گے، مکھن لگائیں گے، فوری سکون ہو جائے گا. لیکن پانی پئیں گے پہلے دن رزلٹ ہے. یہ تو میں نے 15-20 دن کہا ہے، رزلٹ آپ کو پہلے دوسرے دن میں مل جانا ہے. صحیح. لیکن 15-20 دن اس لیے کہا کہ چلو کچھ دن کر لے گا تو زیادہ عرصے تک ٹھیک رہیں گے. صحیح. تو فرق تو فوری پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. اس طرح کے جو پیشنٹ اسے چاہیے سبزیاں زیادہ کھائے، پھل زیادہ کھائے، اس سے بھی بڑی جلدی فرق پڑ جاتا ہے. اچھا، اسی سے خشکی سے جڑا جو ایک بڑا اہم سوال ہے وہ ہے پاؤں کے حوالے سے، کیونکہ عموماً جو پاؤں ہیں وہ سردی میں جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس کی ایڑیاں جو ہے پھٹ جاتی ہیں، جھریاں اسی بن جاتی ہیں. تو ان کے لیے بہت سے ٹوٹکے لوگ اپنی طرف سے بتاتے رہتے ہیں، خواتین ایک دوسرے کو بتاتی رہتی ہیں. تو آپ کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ جس سے وہ جو ایڑیاں ہیں ٹھیک ہو جائیں اور اس کا علاج جو ہے وہ گھر سے ہی ممکن ہو. اس کا علاج بڑا آسان سا ہے. روغن بادام یا کیسٹر آئل، ان دونوں میں سے جو آپ آسانی سے منگوا سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، وہ لے لیں. 1 چمچ روزانہ نیم گرم دودھ میں ڈال کے، ساتھ 1 چمچ شہد کا ڈال کے وہ پینا شروع کر دیں. اس میں تھوڑی سی 2 چٹکی ہلدی ڈال لیں. تو یہ ڈیلی بیس پہ پینا شروع کر دیں. ساتھ لگانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، پانی کا استعمال بڑھا دیں. تو لگانے کے لیے بڑی سمپل سی چیز ہے. اکثر گھروں میں نا صابن پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، اس طرح کا صابن لے لیں، کوئی بھی سستا سا کپڑے دھونے والا، اور گلیسرین لے لیں. یہ لے کے ان کو اچھی طرح اس کو نا چرب کر لیں، کوٹ لیں. یہ دونوں مکس ہو جائے. مکس ہونے کے بعد یا اس کو گرم کریں گے تو مکس ہو جائے گا. جب مکس ہو جائے تو وہ ایڑیوں پہ لگا کے نا جیسے کریم لگاتے ہیں تو سو جائیں آپ. اگر شاپ پر باندھنا ہے کوئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ویسے ہی سو جائیں. صبح اٹھ کے دھو لیں. یہ عمل آپ نے بھی 3-4 دن 5 دن کرنا ہے تو ایڑیاں آپ کی اتنی زبردست خوبصورت ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا آسان سا سمپل سا نسخہ ہے. ویزلین ہر پنسار سٹور سے مل جاتی ہے. ویزلین لیں، اس کے اندر گندک آملہ سار مل جاتی ہے. 20 روپے کی لے کے نا تو 50 روپے کی ویزلین لے لیں یا 100 کی. اس میں ڈال کے مکس کر کے رکھ لیں مرم بنا کے. وہ ڈیلی اپنے وہ ایڑیوں پہ لگا لیا کریں. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ جتنا میں نے نسخہ کہا نا، 100 روپے کا نسخہ بھی نہیں، 80 روپے کا نسخہ، اسی سے آپ کا مرض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جوتے کا بھی اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے. تو جب یہ علاج کر رہے ہو تو جوتا ایسا پہنیں جو نرم ہو، پیچھے سے ہارڈ نہ ہو، تاکہ زیادہ جلدی ٹھیک ہو سکے. جوتے سے متعلق کیونکہ آپ نے بات کر دی ہے تو بڑا اہم سوال یہ ہے کہ عموماً جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے دوران بھی بعض لوگ اپنے جب ساکس نہیں اتارتے یا اتارتے ہیں تو ان کے پاؤں سے بہت زیادہ اسمیل آتی ہے، اور باقی جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں سب کی نماز خراب ہوتی ہے. یا کوئی ایسے دوست ہوتے ہیں جب کسی محفل مجلس میں بیٹھتے ہیں اکٹھے تو وہ شوز اتارتے ہیں تو اسمیل آتی ہے، تو ان کو بڑی اریٹیشن ہوتی ہے. خود بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ ماحول خراب کیا ہے میں نے، تو وہ بڑے پریشان رہتے ہیں اور پھر پوچھتے بھی ہیں. تو اس کا جو آپ علاج ایسا بتائیں کہ وہ جو پاؤں کی اسمیل ہے وہ کس طریقے سے ختم کی جا سکتی ہے. یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے. سونف بڑی مل جاتی ہے مارکیٹ میں. سونف اور سبز الائچی، اس طرح کے پیشنٹ کو کہیں سونف اور سبز الائچی قہوہ بنا کے دن میں 3 مرتبہ پیے. 1 مرتبہ پودینہ تازہ لے کے اس کا قہوہ پیے. اس کے بعد ہر ٹائم اس کی پاکٹ میں ایک پیکٹ میں ڈال کے سونف اور سبز الائچی رکھ لے. چلتے پھرتے کھاتا رہے. 1 ہفتے کے اندر یہ اسمیل آنی بند ہو جائے گی. یعنی اس کا تعلق اس کے اسٹمک کے ساتھ ہے؟ اسٹمک کے ساتھ ہے. اور ساتھ جگر میں حرارت بڑی ہوئی ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جرابیں 2-3 دن تک پہنے رکھتے ہیں یا گیلے پاؤں کے اوپر ساکس پہنتے ہیں، وہ تو یہ وجہ اور سبب یہ وجہ بھی ہے. لیکن وہ ہر کسی کے ساتھ ہو، پھر یہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے مسئلہ. اسمیل بہت آتی ہے ایسے بندے کے نا. آپ یہ سونف اور سبز الائچی کھلائیں گے نا تو اس کے پسینے سے بھی خوشبو الائچی کی آنا شروع ہو جائے گی کچھ عرصے بعد. تو یہ کھلائیں. باقی رہ گی بات ساکس کی. تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ ڈیلی ساکس چینج کریں، اور گیلی پاؤں جب گیلی ہو تو ساکس نہ پہنیں، خشک کر کے پہنیں. تو جوتے کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. ہمارے پاس بہت سارا پیشنٹ موروں کا آتا ہے اور پین کا آتا ہے. اس میں جوتے کا بڑا کردار ہے. ہم جب جوتا لیتے ہیں نا تو ہم بڑا چھوٹا نہیں دیکھتے. ہمیں جو فٹ آئے بالکل وہ جوتا لینا چاہیے. جوتا چھوٹا ہوگا اس سے آپ کے کمر میں درد رہنا شروع ہو سکتی ہے. تنگ ہوگا تو پاؤں جب دبے رہیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. تو یہ جوتے کا بڑا اس کے ساتھ رول ہے. جوتا جب بھی لیں اچھا صاف ستھرا، اپنے جو آپ کے بالکل کمفرٹیبل ہو وہ جوتا لیں. ہمارے جوتوں کے والے سے بالکل بھی توجہ نہیں کرتے، اور جوتوں کا بڑا کردار ہے. توجہ ہوتی ہے. ہاں، حالانکہ جوتے کا پوری باڈی پہ بڑا کردار ہے.
صحیح صحیح. اس لیے جوتا ہمیں اچھا جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کو جوتا وہ کرتے ہیں دوسرا دیا جاتا ہے. دیکھیں جب آپ کے پاؤں میں جوتا کمفرٹیبل ہوگا نا آپ کا چلنے کو دل کرے گا. صحیح صحیح. آپ کبھی شوز لیے ہیں ٹھیک ہے, تو جب آپ شوز لاتے ہیں اگر وہ آپ کے بڑے ہیں نا تو آپ کو چلنے میں دقت, اگر چھوٹے ہیں تب بھی دقت, اگر بالکل فٹنگ میں ہے نا تو آپ کا دل کرے گا اور پیدل سفر کو اور چلوں. تو اس لیے جوتے کا کمفرٹیبل ہونا بڑا ضروری ہے, نہیں تو اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو تھکاوٹ ہوتی ہے. پاؤں کی جو تلوے ہیں ان کا عمل دخل ہوتا ہے بہت زیادہ چیز کے ساتھ, بہت زیادہ. اگر ہم مثال کے طور پہ ہم جوتا اس طرح کا لے آتے ہیں جو چمڑے کے جوتے ہوتے ہیں, پیور لیدر جو ہوتا ہے اس میں, اور جو عام پلاسٹک ہے یا اس طرح کے جو آج کل نکلے ہوئے ہیں کیمیکل ٹائپ وہ جو چمڑے کا جوتا وہ بہتر ہے, پہلے بھی لوگ وہی پہنتے تھے, وہ اس کے لیے سوٹیبل ہے. ساتھ ہی ساتھ نا بہت سارے لوگ جو آ کے شکایت کرتے ہیں پاؤں میں درد بہت ہوتی ہے, ایسی ہے پاؤں گرم رہتے ہیں. ہاں, اب جو درد ہوتی ہے اس میں سب سے پہلا کام تو ان کے مسام بند ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ آپ نا یہاں پہ ایسا کریں, یا تو ساکس ڈبل پہنا دیتا ہوں کہ حرارت پوری ہو, یا پھر میں کہتا ہوں اگر آپ کے وہ مسام بند ہے نا تو آپ نا پیٹرول لیں تھوڑا سا, وہ کسی برتن میں ڈال کے نا تھوڑی دیر اس میں پاؤں رکھ کے بیٹھ جائیں, مسام کھل جائیں گے, خون کی سرکولیشن بھی تیز ہو جائے گی. اتنا کام ہے. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہمیں ان سے نا یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. اب اکثر وہ آتی ہیں چنڈی بن گئی جی, اب چنڈی کا تعلق بھی جوتے کے ساتھ بڑا گہرا ہے. چنڈی وہ آپ کبھی دیکھیں گے پاؤں کے نیچے نا ایسی اتنی سخت ہو جاتا ہے, وہ پھر اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ باقی سارا پاؤں نرم ہوتا ہے, وہ ہارڈ ہوتا ہے. اس کے ساتھ بھی جوتے کا بڑا گہرا تعلق, اور اس کا علاج بڑا آسان سا ہے, بڑا سمپل سا ہے. تو لوگ تو اس کو پھر آپریٹ چھوٹا سا کرواتے ہیں یا اس طرح. تو اس کا علاج کتنا سمپل ہے کہ اگر دیکھیں تو اک کا پودا ہر جگہ لگا ہوتا ہے. تو اگر اک کا پودا لے کے اس کے پتے لے کے اس کو کوٹیں, اس میں ہلدی مکس کریں تو باندھ دیں, انشاءاللہ 6-7 دنوں کے اندر اندر وہ ختم ہو جائے گی, میلٹ ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی نا وہ جوتے کے حوالے سے میں نے بات کی, کمر میں درد شروع ہو جاتی ہے. تو کمر کی درد کے لیے نا یہ خار خسک پکھڑا اس کو بولتی ہیں, بڑی اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست چیز ہمیں عطا کی ہے. اس میں نیچرل سٹیرائڈ ہے, ایک تو ہم لیتے ہیں نا بازار سے, یہ نیچرل سٹیرائڈ اس میں شامل ہے. اور کمر درد کے لیے, پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے, جسم درد کے لیے, یہ پہلے جب عورتیں وہ پنجیری بناتی تھیں نا یا پانڈا بناتی تھیں اس میں یہ لازمی ڈالتی تھیں. آج چونکہ جدت آ گئی ہے لوگ اس کو نا ان کو پتہ ہی نہیں اس کے فوائد کیا ہیں. یہ ٹیسٹوران کے لیے بڑی زبردست چیز ہے, یہ زخموں کے لیے بڑی اچھی چیز ہے, یہ دانوں کے لیے بڑی اچھی چیز ہے, جلد کے لیے اوور آل بہت اچھی چیز ہے, یہ کڈنی کے لیے, پتھری کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. تو اگر کسی کے کمر کا درد رہتا ہو, اگر تو کسی کو دانوں کا مسئلہ ہو یا زخموں کا, تو اس کا قہوہ بنا کے پی لے یا اس کو پاؤڈر کر کے آدھی چمچ صبح شام کھا لے. اگر کسی کو کمر میں درد ہے تو وہ بکھڑے کے ساتھ ساتھ سنڈ لے لے, اور سنڈ کے ساتھ وہ اسگندنا گوری لے لے. تو ان تینوں کا پاؤڈر بنا کے تو 1/2 ٹی اسپون چھوٹا دودھ کے ساتھ صبح شام کھانا شروع کر دے تو اس کی کمر کا درد, موروں کا درد جو ہے انشاءاللہ پہلے دن میں فاقہ ہو جائے گا. کتنے گرام؟ یہ تقریباً یہ ساری برابر وزن 50 گرام لے لیں تو آدھا چمچ صبح شام گرم دودھ کے ساتھ پیا جائے. لیکن کوئی بھی دوائی اسے مستقل طور پہ استعمال کریں گے تو وہ نقصان دے گی. جب کمر کا درد ختم ہو جیسے چھوڑ دیں. دوسری بات جو پہلے بھی میں کرتا ہوں اکثر پروگراموں میں کہ بعض اوقات ہماری تشخیص اچھی نہیں ہوتی ہے, ہمیں خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری یہ بیماری کس وجہ سے. جو نسخہ بتانے والا اس نے نسخہ صحیح بتایا ہوتا ہے, لیکن ہماری چونکہ تشخیص غلط ہوتی ہے تو ہم استعمال کرتے ہیں, ہمیں وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں وہ اس نے نسخہ صحیح نہیں بتایا. تو جب آپ کو ایسا مسئلہ ہو تو آپ فوراً جس طبیب نے بتائی اس سے رابطہ کریں کہ مجھے یہ مسئلہ, کیونکہ اس نے پڑھا ہوا ہے, وہ ان چیزوں کو جانتا ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ نہیں یہ مسئلہ مزاج الگ ہوتا ہے. جی. اور جو لوگ ہر ٹائم یہ یوٹیوب سے یا نسخہ جات لوگوں سے لے کے یا کسی نے بتا دیا کوئی ٹوٹکا استعمال کرتے ہیں, ان سے میری اپیل ہے کہ کوئی ٹوٹکا بتائے یا فیس بک پہ کوئی بھی دیکھے تو کسی اچھے طبیب کے ساتھ مشورہ ضرور کر لیا کریں. مشورے میں اللہ نے خیر رکھی ہے. مشورہ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو وہ جو چیز ہے نا وہ فائدہ کرے گی, نقصان نہیں کرے گی. وہ آپ کو طریقہ بتا دے گا کیسے کھانی. تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں اگر ہم کر لیں گے نا تو اس سے ہمارا نا یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں یہ آسان ہو جائیں گے. اچھا حکیم صاحب, خواتین عموماً پریشان رہتی ہیں مہنگے میک اپ کی وجہ سے, اور طرح طرح کی کریمیں وہ استعمال کرتی ہیں, اور آئے دن گورنمنٹ کی طرف سے ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, ان کے لیے پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے ان کو اس طرح کے چوچلے بھی کرنے پڑتے ہیں. تو کوئی خاص ایسا نسخہ آپ ایک تو بتائیں, اور یہ جو اپٹن تیار کی جاتی ہے اس کا جو طریقہ کار ہے آپ وہ بھی بتا دیجئے, اور اس کے جو فوائد ہیں وہ کیا کیا ہیں. یہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. آج نا لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اتنی مہنگی کریمیں لگانے کے بعد بھی چہرے کے اوپر الرجی ہو جاتی ہے, الٹا دانے بن جاتے ہیں.
تو ان کا جتنے پیسے لگائے تو اس کا پیسوں کا نا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی بلکہ تو نقصان اس کے لیے نا بڑی آسان سی جو لوگ پہلے استعمال کرتے تھے اپٹن بناتے تھے اپنا ایسے گھروں میں اور وہی استعمال ہوتا تھا. چہرہ بھی دلکش خوبصورت نرم و ملائم اور رنگ صاف بھی. تو جیسے جیسے ہم نے فطرت کو چھوڑا ہے ہم پھنس گئے کریموں میں کیمیکل ہوتا ہے. آپ کو میں نیچرل جو ہے نیچرل چیزیں بتاتا ہوں, وہ آپ نیچرل اپٹن بنا کے تو کریم سے جان چھڑوا سکتے ہیں. تو اس میں کون کون سی چیزیں ڈلتی ہیں یہ بڑی آسان سی ہیں, گھر سے ساری چیزیں مل جائیں گی. سب سے پہلے تو آپ نے بیسن لے لینا ہے, صحیح 4 چمچ بیسن لے لیں, خالص بیسن. 4 چمچ ہی آٹا لے لیں, آٹا بھی خالص جس کے اندر جو خود آپ نے چکی سے پسوایا ہو, صحیح ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں ½ ٹی اسپون چھوٹا والا ہلدی کا اس میں شامل کرنا ہے. صحیح. اس کے بعد آپ نے یہ ہے سندل پاؤڈر, اس کو ہم بورا کہتے ہیں لیکن اس کو آپ نے گرائنڈر میں بالکل پاؤڈر کر لینا ہے. صحیح. وہ اس میں آپ نے ڈالنا ہے تقریباً کوئی 6 سے 7 چٹکی بس وہ ڈالنا ہے. اس کے بعد اس میں آپ نے ڈالنا ہے سنگترے کے چھلکے, کنوں کے چھلکے. جیسے موسم آ رہا ہے تو کنوں کے چھلکے آپ پھینکیں نا گھر میں رکھیں. اب وہ اس میں ڈلیں گے تقریباً 50 گرام. اب یہ ساری چیزیں لے لی, ان کو پہلے مکس کر لیں, ہو گئی. اب اس کو آپ نے اس میں دودھ ڈالنا ہے تو دودھ ڈال لیں, پانی ڈالنا ہے تو پانی ڈال کے تھوڑا سا, اگر ارکے گلاب ڈالنا ہے تو ارکے گلاب ڈال لیں, تھوڑا سا ڈال کے وہ لئی سی بن جائے گی لیپ سی. اس کو پھر آپ نے ایسے پورے جہاں جہاں پہ بھی آپ کا چہرہ اچھی طرح جیسے کریم لگاتے ہیں پورے چہرے پہ ہاتھوں پہ آپ نے اچھے طریقے سے 10-15 منٹ مساج کرنا ہے. تو یہ آپ صرف میں کہتا ہوں 7 ڈے 7 دن استعمال کریں. پہلے بھی اپنی آپ ایک تصویر چیک کر لیں اور اس کے بعد 7 دن بعد تصویر چیک کریں. کوئی کریم نہیں لگانی ہے آپ نے, یہ اپٹن لگا کے پھر آپ نے لگا لیا, اس کے بعد آپ صابن سے دھو لیں, بس اتنا کام ہے. انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیکھیے گا, آپ دعائیں کریں گے انشاءاللہ ہمارے لیے. تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے. لیکن بار بار کہتا ہوں کہ جس موسم میں انگور آئے ہوں انگور زیادہ کھائیں, یہ جلد کو صاف کرتے ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے دانے عورتوں کو نکل آتے ہیں چہرے کے اوپر ان کا بھی علاج ہے. پلس جو عورتیں خوبصورت ہونا چاہتی ہیں, مرد خوبصورت ہونا چاہتے ہیں, وہ انگور کا استعمال کثرت سے کریں. اچھا حکیم صاحب, آپ نے بتایا کہ جو چہرے کی خشکی ہے یا ہاتھوں کی خشکی ہے تو اس میں بڑا کردار ہوتا ہے ان چیزوں کا, یعنی کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے. تو جو سر کی خشکی ہے اس کے بارے میں بھی آپ بتا دیجئے. جی ظاہری بات ہے, جب پورے وجود میں خشکی آئے گی تو سر میں بھی آئے گی, سر کے بال بھی جھڑیں گے. تو اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں دونوں کام ایک چیز سے ہی ہو جائے, چہرے کی خشکی بھی چلی جائے اور بالوں کی خشکی بھی چلی جائے اور بال اور بھی آ جائیں, تو اس کے لیے آپ نا بادام لیں ثابت, اس کو توڑ کے 7 یا 11 گرییں یا 21 گرییں رات کو بھگو دیں. صبح چھیل کے اس کو کوٹ لیں, کوٹ کے جیسے ہم سردائی بناتے ہیں پانی ڈال کے اس کو پون لیں. وہ سردائی آپ 21 دن یا 41 دن پی لیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے بال مضبوط بھی ہوں گے, گھنے بھی آ جائیں گے. خشکی تو پہلے 2-4 دن میں ہی ختم ہو جائے گی. یہ خشکی نہیں کرتے یعنی قبض وغیرہ نہ ان کے لیے تو دیا ہے. پھیکی سردائی جب پئیں گے تو یہ خشکی کو توڑیں گے, ٹھیک ہے, اور بالوں کی لینتھ بڑھائیں گے, بالوں کو مضبوط کریں گے. جہاں پہ بال نہیں ہیں وہاں پہ بھی بال آنے شروع ہو جائیں گے. اس کا تعلق گرمی کے ساتھ ہے, سردی کے ساتھ ہے, یعنی خشخاش وغیرہ اگر سردائی بنانا. ہاں سردائی جب ہم بنا کے پیتے ہیں نا تو پھیکی سردائی پئیں گے نا تو وہ آپ کے خون کی سرکولیشن کو بہتر کرے گی. جب خون کی سرکولیشن بہتر ہوگی, ہر جگہ پہ خون پہنچے گا تو وہ ایٹومیٹکلی اس سے فائدہ ہوگا آپ کو, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ نا یہ چنے کی دال ہے. چنے کی دال جن لوگوں کے چہرے کے اوپر چھائیاں ہیں یا دانے ہیں, چنے کی دال لے لیں 50 گرام یا 100 گرام, اس کو گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کر کے پانی میں تھوڑا سا پانی ملا کے یا ارکے گلاب تھوڑا سا ملائیں, اس کے اندر لیپ, اس کو بھی ایسے آپ نے مساج کر لیں آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا, تو چہرے کے داغ دھبے چند دنوں میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح جو میں نے کنوں کے چھلکے کا بتایا تھا سنگترا, اس کا بھی آپ 100 گرام لے کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. تو اس میں بھی آپ پانی یا دودھ ملا کے یا ارکے گلاب ملا کے تو اس کو بھی ایسے لیپ کرتے رہیں تو آپ کی چھائیاں اور دانے دونوں ہی آپ کے ختم ہو جائیں گے اور چہرہ صاف ستھرا ہو جائے گا. اسی طرح ہمارے پاس یہ تل پڑے ہوئے ہیں, ان کو دودھ کے اندر تھوڑا سا دودھ لیں, تھوڑا سا یہ لیں, ان کو رگڑائی کر لیں. رگڑائی کر کے تو چہرے کے اوپر مالش کر لیا کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ چہرہ جو ہے بالکل ایسے نرم و ملائم خوبصورت جیسے چاند کی طرح چمکتا ہوا انشاءاللہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد تھا کہ اس کے اوپر کافی سوال آتے تھے کہ آپ اس کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں بنا رہے, تو میں نے کہا میں انشاءاللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے خاص کر کے, باقی تو بچوں کے لیے بھی یہ تحفہ ہے کہ یہ چیزیں استعمال کریں, پھر ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں, اور اگر آپ کو فائدہ ہو تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں سب کے لیے.
ٹھیک ہے. حکیم صاحب میں ایک سوال اس میں اور شامل کرنا چاہوں گا کہ عموماً دیکھا گیا آج کل ٹرینڈ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے. پہلے تو خواتین باقاعدہ شادی کے لیے تیار ہوا کرتی تھیں, اب باقاعدہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی میک اپ کے لیے جاتے ہیں, پوری رات ان کا مساج ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کو لگایا جاتا ہے, اور پھر وہ صبح جب ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ لال سرخ چہرہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی دولہا صاحب تیار ہو کے آ گئے. تو ان کے بارے میں آپ بتائیے کہ کیا مردوں کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں؟ مطلب خوبصورتی تو اچھی چیز ہے, اختیار کرنی چاہیے, لیکن جو لوگ اس چیز کو باقاعدہ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں اور پھر اتنے زیادہ جتن کرتے ہیں, اس کو فضول خرچی اب کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ تو اس بارے میں کوئی دیسی علاج اس طرح کا بتائیے جو کہ یہ جو آپ نے ساری کنتری کے جو شکار لوگ ہیں وہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں ساری بڑی زبردست ہیں. مردوں کو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کو خوبصورت بن کے رہنا چاہیے, لیکن یہ جو خوبصورتی نہیں ہے, آپ مہنگے کیمیکل والی جب وہ کریمیں لگاتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, لوگوں کے بعض اوقات میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں پورا چہرہ کالا ہو جاتا ہے, چھوٹے دانے بن جاتے ہیں, تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جب ریئیکشن کرتی ہے نا کسی کی جلد کے اوپر تو الٹا نقصانات ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سادہ سمپل سا میں آپ کو جو اپٹن بتایا نا وہ یہ استعمال کریں. میرا خیال ہے کہ ان کو اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. دوسرا جو میں نے ابھی وہ دال چنا کا بتایا, تل کا بتایا, بادام کی گری کا بتایا, جتنے نسخے بتائے ہیں, اگر وہ نیچرل چیزوں کے اوپر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ زبردست ہو جائے گا. خوراک پھل سبزیاں, جتنا پھل سبزیاں کھائیں گے اتنا چہرہ صاف ہوگا. یعنی دولہے کے لیے خاص نسخہ ہے کہ ایک تو اپنی خوراک جو ہے وہ مینٹین رکھے, دودھ کا استعمال کرے, سبزیاں اور پھل کا استعمال کرے. لیکن اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں, دیکھیں آپ بھی مدارس میں پڑھے ہیں, میں بھی مدارس میں پڑھا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا زبردست قسم کا جو حافظ قرآن ہوتے ہیں یا جو نمازیں پڑھتے ہیں نا, ان کے اندر ایک ایسی چیز رکھ دی ہے کہ وہ دیکھنے والے کو خوبصورت نظر آتے ہیں, چاہے ان کا رنگ کالا بھی ہو نا, تو وہ روحانیت کی وجہ سے چہرہ چمکتا ہوا دمکتا ہوا نظر آئے گا. تو میرا تو ایسے دولہا جتنے بھی اس طرح کے ہیں جو اتنے مہنگے پیسے لگا کے تیار ہوتے ہیں, میرا تو مشورہ ہے کہ وہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھے نا تو انشاءاللہ ان کا چہرہ سے چمکے گا, انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. یعنی جو لوگ اس احساس کمتری میں مبتلا ہیں وہ نہ ہوں, جو اللہ نے آپ کو چیز عطا کر دی. ایک آدمی ابھی میں آپ کو بڑی زبردست بات بتانے والا ہوں. یہ جو کرتے نا سرخ کرنے کے لیے کیمیکل ہے, کچھ ٹیوبز ملتی ہیں مارکیٹ میں, وہ لگانے سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. اگر اس کی جگہ پہ آپ سجدہ لمبا کریں نا, سجدہ لمبا کریں, کو 5 منٹ کا سجدہ, 2 سجدے ہی کر لیں لمبے, خشوع خضوع کے ساتھ دعائیں مانگ لیں, تو آپ اٹھیں گے آپ کا چہرہ سرخ ہوگا. تو اگر چند دن کریں تو آپ کو پکا ہی سرخ رہنا شروع ہو جائے گا. اور ایک سرخی کے لیے میں بتا دوں, ایسے جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرا چہرہ ذرا سرخ ہو, رات کو 1 ایپل لیں, اسے دودھ میں نہ ڈپ کر کے رکھ دیں, صحیح, پوری رات پڑا رہے, ایپل کو اچھی طرح دھو کے, چھیلنا نہیں ہے, صحیح, رکھ دیا. اب صبح وہ ایپل نکال کے کھا لیں, دودھ پی لیں, 1 مہینہ یہ عمل کریں, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ چہرہ ان کا سرخ ہوگا, ہونٹ ان کے سرخ ہوں گے. اتنا کمال کا نسخہ ہے کہ آپ جب اسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا نا ایک تو کمنٹ میں ہمیں بتایا کریں اس نے کیا فائدہ دیا, تو جب فرق پڑ جائے تو دعا بھی کیا کریں. اچھا, بعض لوگوں نے کیلے کے چھلکے کے اوپر بڑی بات کی. کیلے کا چھلکا جو ہے اس کا بھی اگر آپ اس کا بھی مساج کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے, وہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے. دودھ دیکھ لیں آپ, دودھ یا ملائی یا لسی یہ بھی لے کے اس سے بھی ایسے مساج شروع کر دیں تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. جن کو الرجی ہوتی ہے وہ دودھ یا لسی جو ہے, دودھ یا لسی اس کو اپنے جسم کے اوپر مالش کریں تو اس سے جو خارش ہے وہ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے اندر تری ہوتی ہے نا, رطوبت ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے نا دوسرا یہ جتنے بھی لوگ عام روٹین میں کہتا ہوں پودینہ سبز اکثر مل جاتا ہے, پودینہ لیں, اس کو اس کا قہوہ بنا کے نا پانی میں ابال کے وہ پانی پیا کریں, وہ چہرے کے دانوں کے لیے بھی اچھا ہے, جلد کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے, ساتھ سٹمک کو بھی ٹھیک رکھتا ہے, کیونکہ میدا ٹھیک ہوگا تو باقی سارے معاملہ ٹھیک ہوں گے. یہ اس کے اوپر عمل کیا جائے بس. بہت شکریہ حکیم صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس حوالے سے کسی قسم کے آپ کے سوالات ہوں تو وہ ہمیں ضرور بھیجیے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.